ایم پی سی سسٹم جو پرفارم کر رہا ہے، جس طرح کی وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، جس طرح اس کا سارا کا سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیر شوڈ بی سم پرفارمنس انڈیکیٹرز. پرفارمنس انڈیکیٹرز ٹو ایویلویٹ کہ ایم پی سی جو ہے سسٹم ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے. فار ایگزامپل پرفارمنس انڈیکیٹر ول بی دا آؤٹ پٹ ریزلٹس. آؤٹ پٹ ریزلٹ کیا ہے کہ جی اکوپمنٹ جو ہے، جو بھی مشینری یوز ہو رہی ہے، جو بھی پورا سسٹم ہو رہا ہے، پروسیسز ہو رہے ہیں، اس کے اندر آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے، کیا ٹائملی ڈلیوری ہو رہی ہے، کیا پروڈکٹ جو ہے جو بنانے کا پلان کیا ہے، کیا وہ ٹائملی پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ جو جتنا بھی آؤٹ پٹ ریزلٹس ہیں، یہ ایم پی سی سسٹم کی پرفارمنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کیا وہ اچیو کر لیے ہیں کہ نہیں کیے. مینیجر نے جو بھی ٹارگٹس مینیجر کو دیے گئے تھے، کیا وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو یہ سارا آؤٹ پٹ بیسس کے اوپر، ریزلٹ کے اوپر یہ سارا پرفارمنس میجر ہوتی ہے. اسی طرح اندر انڈیکیٹر از اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. جو اکوپمنٹ ہے جس کے اوپر اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، $100 ملین کی فیسلٹی بنی ہوئی ہے لیٹ سے، اور اس کو اگر وہ یوٹیلائز ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی یوٹیلائزیشن کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم ود دا سسٹم. پروبیبلی جو فورکاسٹ آ رہی ہے ڈیمانڈ کی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور فورکاسٹ غلط کی ہے. وہ ایم پی سی سسٹم کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ڈیمانڈ مینجمنٹ ماڈیول ایم پی سی کا آپ کو فورکاسٹ پروڈکٹ کا بتاتا ہے. ڈیمانڈ انہینس ہوتی ہے، مینج کی جاتی ہے. تو وہ سسٹم ٹھیک کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب یہ اکوپمنٹ جو ہے، یہ کیپیسٹی اس کی بہت زیادہ ہے اور یہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا. سو دیٹ از اندر انڈیکیٹر آف دا پرفارمنس آف ایم پی سی. اسی طرح جو کاسٹ ہے وہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے ود ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس، پروڈکٹس، لیبر، پروجیکٹ کنڈیشنز اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جو کاسٹ ہے، یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایم پی سی سسٹم جو ہے وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے. اگر پر یونٹ کاسٹ پروڈکٹ کی انکریز ہو رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ دیر از سم پرابلم، یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں ہوئی، ڈیسیجن میکنگ ٹھیک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو لیبر ہے اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ آئیڈل زیادہ بیٹھ رہے ہیں، مشین بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، کام نہیں ہو رہا، مٹیریل ٹائم پر نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے اگین لیبر آئیڈل بیٹھی ہوئی ہے. اور جب وہ اس کی پروڈکشن ہوگی تو جو ورکر کی کاسٹ ہے اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اینڈ فکس کاسٹ اس پروڈکٹ کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور جب کیونکہ اس ٹائم کے اندر اتنا پروڈکٹ پروڈیوس نہیں ہوا، پروڈکٹیوٹی اتنی اچیو نہیں ہوئی، تو اس سے کیا ہوگا، پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اسی طرح ڈپارٹمنٹس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ کو یوز کر دین دے کین ایویلویٹ کہ جی کس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے اور اس کے اندر اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. تو یہ جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم پی سی سسٹم کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. اسی طرح کسٹمر سیٹسفیکشن از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ. کسٹمر سیٹسفیکشن یہ بھی ایک پرفارمنس کا انڈیکیٹر ہے، کیونکہ دا کمپنی وانٹس کہ کسٹمر، اس کا کسٹمر ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہو. اب کسٹمر سیٹسفیکشن کیسے ہوگی؟ جی اس نے جو آرڈر پلیس کیا ہے، کیا وہ فلی میٹ ہوا ہے کہ پارشلی میٹ ہوا ہے. جو ایک چیز ہے کہ پروڈکٹ فل ریٹ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پروڈکٹ کا آرڈر آیا تو وہ سارا کا سارا سپلائی کرتی ہے. ایک آرڈر فل ریٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ پروڈکٹ کا ایک آرڈر کے اندر کمپنی ریسیو کرتی ہے ڈیمانڈ. اب وہ سارے کے سارے پروڈکٹس ڈلیور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو وہ آرڈر فل ریٹ آ جاتا ہے، کتنا پرسنٹ آرڈر فل ریٹ ہے. اب کسٹمر جو ہے وہ آبویسلی فرسٹریٹ ہوگا اگر اس کو پورا آرڈر نہ ملے، اس میں سے کئی آئٹمس مس آؤٹ ہو جائیں، تو کسٹمر نہیں چاہے گا کہ یہ اس قسم کی کوئی چیز ہو. فار ایگزامپل پہلے ہوتا تھا کہ کمپیوٹر ہے، اس کے ساتھ مانیٹر ہے، اس کے ساتھ کی بورڈ ہے،
اس کے ساتھ ماؤس ہے. اب یہ چاروں کے چاروں چیزیں ایک ساتھ نہ ملیں کسٹمر کو تو کسٹمر ول بی فرسٹریٹڈ. اب تو مانیٹر وغیرہ ڈیسک ٹاپ کے لیے اسٹل وی یوز دیٹ, بٹ لیپ ٹاپس کے اندر نہیں ہوتا. لیکن اگین یہ سب اس کو کسٹمر کو ملنا چاہیے, تو پھر اس کی سیٹسفیکشن بڑھے گی. The other thing is cost and benefit analysis. Obviously, جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوتا ہے. ایم پی سی سسٹم آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کمپنی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے, تو دس بیکمز اے پروجیکٹ, تو اس کے کاسٹ اور بینیفٹ ایویلویٹ کیے جاتے ہیں. ایم پی سی سسٹم از ویری کاسٹلی سسٹم, لیکن اس کے ریوارڈز بھی بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل, انوینٹری ریڈیوس ہو جائے گی, ٹرانسپورٹیشن آپ جلدی پروڈکٹ کریں گے ٹو مارکیٹ, کسٹمر سیٹسفائی ہوں گے, تو اس کی وجہ سے یہ جو ریوارڈز ہیں یہ آف سیٹ کر دیتی ہے ایم پی سی کی کاسٹ کو, اگر ایم پی سی سسٹم ٹھیک پرفارم کر رہا ہے. اسی طرح ای آر پی لیٹ سے جو سسٹم ہے, دیٹ از یوزلی از 5 to 10% آف کاسٹ آف گڈس سولڈ. دیٹ مینس کہ اگر ای آر پی سسٹم امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اگر ای آر پی سسٹم کی وجہ سے لیٹ سے 5-10% سے زیادہ کی کاسٹ ریڈیوس نہ ہو, انوینٹری جو ہے وہ اتنی ریڈیوس ہو جائے کہ اس کے جو کاسٹ آف انوینٹری ہے وہ بہت کم ہو جائے, انلیس دیٹ ہیپنس, تو ای آر پی سسٹم لگانے کا پھر فائدہ نظر نہیں آتا کہ ای آر پی سسٹم بھی لگایا لیکن یہ جو کاسٹ ہے یہ ریڈیوس نہ ہو, بلکہ ای آر پی سسٹم کی وجہ سے کاسٹ بہت بڑھ جائے. تو یہ جو چیز ہے, اس کو یہ جو ایویلویشن ہے ایم پی سی سسٹم کی اینڈ ای آر پی سسٹم کی, یہ اس سے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس سے بڑا کلیئرلی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے.